صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، یہ دور وہ دور ہے کہ اس دور میں قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں راولپنڈی میں ایک سانحہ ہوا کہ ایک بچے نے اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے اپنی ماں کو مارا، اپنی ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ناظرین و سامعین، اب غور فرمائیں، ماں باپ تو وہ تھے کہ جن کی وجہ سے یہ بچہ دنیا میں آیا، اور ماں وہ تھی کہ جس کے قدموں تلے حضور نے فرمایا تھا کہ الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ افسوس کہ اس دور کا نوجوان اس دنیا داری میں آ کر یہ چند دن کا کھیل تماشا دیکھ کر سمجھ بیٹھا ہے کہ ماں تو بس ایک نوکرانی کی طرح ہے۔ اور پھر حضرات ایک اور جو چند ہی دنوں پہلے ایک واقعہ بہاول نگر میں پیش آیا، وہ کیا واقعہ پیش آیا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اب غور فرمائیں، باپ کو قتل کر دیا ایک بیٹے نے۔ حضرات، یہ کس قدر ظلم ہے، ستم ہے کہ اولاد اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو ذبح کر رہی ہے۔ کوئی وقت وہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے فرما رہے تھے، بیٹا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ کوئی وقت وہ تھا کہ بیٹے اس قدر فرما بردار تھے، لیکن آج کل، اور حضرات ایک میں بہت ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں، شاید کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ ایک آدمی کی شادی کا وقت تھا، نکاح ہو گیا، سٹیج پر دلہا دلہن بیٹھے تھے۔ سٹیج پر جب بیٹھے تھے تو دلہن کی دلہا سے بات ہوئی تو اس دلہن نے کہا کہ اپنی ماں کو، یہ دیکھو بوڑھی ہے، اس ماں کو سٹیج سے اتار دو، اس نے سارے سٹیج کا فیشن خراب کیا ہے۔ جب دلہے نے یہ سنا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کے ہاتھ میں مائک پکڑ کے کہنے لگا، لوگوں میں ماں کو بیچنا چاہتا ہوں، کون ہے جو مجھ سے میری ماں کو خریدے؟ حضرات، سامعین پر، لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا، لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، سارے لوگ خاموش ہو گئے کہ آج بنا کیا ہے کہ ایک بچہ شادی والے دن یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں۔ جب اس بچے نے یہ جملے کہے تو اس سے اگلے جملے دل پہ لکھنے والے ہیں۔ اس نے کہا، او لوگوں، میں ماں کو بیچوں؟ ماں کے قدموں میں لگ گیا، ماں کے قدموں کا بوسہ لیا اور کہا کہ ماں، میں نے سنا ہے کہ تیرے قدموں تلے جنت ہے، ماں میں اپنی جنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنی 2 ٹکے کی عورت کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو، جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، طلاق دے دی۔ اس نے کہا، جا، تو میری ماں کے بارے میں یہ کہتی ہے؟ نہ، میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرات، اس بچے کی خوش قسمتی دیکھنا، اسی وقت لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں اس بچے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، کیونکہ یہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ اس بچے جیسا مجھے جہان میں بچہ نہیں ملے گا۔ اب غور فرمائے حضرات، اس نے دین کو خریدا، ماں کو اس نے لیا، دنیا کو ٹھوکر لگا دی، لیکن جب وہ دین کا بن گیا، جب مصطفیٰ کریم کی شریعت کا بن گیا، تو دنیا بھی اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی۔ تو اس لیے خدا را اپنے ماں باپ کا ادب کیجئے، اپنے ماں باپ کا احترام کیجئے۔ جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے بندہ بیوی کی باتوں میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ماں باپ سے اونچا بولتا ہے، ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے۔ حقیقت بات ہے یار، غور فرماؤ، کوئی ہے جو سخت سردی کے موسم میں خود گیلے بستر پہ پڑے اور تمہیں خشک بستر دیا جائے؟ یہ اگر شان ہے تو وہ ماں کی شان ہے۔
کوئی ہے کہ دن میں 3 بار 5 بار تو پیشاب کرے، تیرے پیشاب والے کپڑے کوئی دھوئے، تجھے دھوئے کوئی ہے؟ اگر ایسا کرتی ہے تو وہ ماں ہے۔ خدارا اپنی ماؤں کی قدر کیجئے۔ یہ دنیا کے دھوکے میں آ کر جو آج تیرے پاس آئی ہے 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، اس عورت کے پیچھے لگ کے جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے پھر تجھے پالا، تیری پرورش کی، تیری تربیت کا سوچا، تو جب پریشان ہوتا تھا تو ماں پریشان ہو جاتی تھی، تیرے پاؤں میں کانٹا چبھتا تھا تو ماں کے دل میں تکلیف ہوتی تھی۔ آج تو اس عورت کی خاطر اس کا حسن دیکھ کر اپنی ماں کو ایک حقیر سمجھنے لگ گیا۔ خدارا اس دنیا پر اکتفا نہ کرے، اپنے ماں باپ کی قدر کر لیجئے، اور جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے، حقیقت بات ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے لگ جائیں، اور ہماری وجہ سے اگر ایک بندہ راہ راست پر آ گیا، حقیقت بات ہے ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔